सलामती, प्यार और इत्मीनान आप सबके साथ हो। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रयूज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खवातीन बाइबल होशाना टीवी के संग। मेरे अजीजों, आज हम मना रहे हैं एक बहुत ही खास दिन। आज है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, खवातीन का आलमी दिन। मेरे सामने स्क्रीन के सामने जितनी भी प्यारी प्यारी लेडीज मौजूद हैं, जितनी भी खवातीन मौजूद हैं, आप सबको खवातीन का आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और इस खास मौका पर मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान भी मौजूद हैं, तो आइए अपने स्टूडियोज में उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस मारिया। मिसेस मारिया, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। मिसेस मारिया का ताल्लुक इदारा LBI से है। वो बतौर टीचर वहाँ खिदमत अंजाम दे रही हैं। मेरी दूसरी मेहमान है सिस्टर राहत। सिस्टर राहत, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। मिसेस राहत का ताल्लुक भी इदारा LBI से है। वो वहाँ बतौर तालिबे इल्म हासिल कर रही हैं और खुदा की इस खुशखबरी को सीख रही हैं, जिसका वो प्रचार करेंगी पूरे ज़माने में। वो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर इस कार्य खैर में हिस्सा ले रही हैं और खुदावंद की एक बहुत ही बहादुर सिपाही बन रही हैं। मेरी तीसरी मेहमान है सिस्टर शबनम। सिस्टर शबनम, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। सिस्टर शबनम का ताल्लुक है लाहौर से और वो लाहौर से हमारे लिए इस खास दिन पर आई हैं ताकि वो अपना खास पैगाम जो खुदा ने उन्हें दिया है आज आप तक पहुंचा सके। मेरी अगली मेहमान है सिस्टर साइमा। सिस्टर साइमा, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। सिस्टर साइमा का ताल्लुक भी लाहौर से है और वो आज खास खवातीन के इस आलमी दिन पर आप तक अपने खूबसूरत पैगाम को पहुंचाने आई हैं। तो मेरे अजीजों, इस खूबसूरत दिन का आगाज़ करते हैं, इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और मैं चाहूँगी कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें दुआ के साथ। मैं दावत दूंगी मिसेस मारिया को कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। कदूसियत के मालिक, आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले हमारे खालिक मालिक, दिल के थाकने से आपका शुक्रिया अदा करते हैं आसमानी बाप। क्या बारहा हमारी ज़िंदगियों में आसमानी बाप ये मौके फ्राहम करते हैं कि हम आपके नाम की शुक्रगुजारी करें और आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले हों। शुक्रगुजार हूँ आसमानी बाप आज के इस दिन के लिए जो कि खुदा हम औरतों का आलमी दिन मना रहे हैं। आपके नाम का शुक्र, आपके नाम की तारीफ़ हो आसमानी बाप। हम सबको इस दिन की अहमियत को समझने की हिम्मत, ताकत और तौफीक अता कीजिएगा और ए खुदामदा हम सबका साथ दीजिएगा। होशाना टीवी के साथ होइएगा। जितने लोग इस होशाना टीवी को देखने वाले हैं उन सबको बरकत दीजिएगा। मेरी छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, क्योंकि दुआ मांगती है आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। तो नाज़रीन, आइए देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें खवातीन के बारे में और खातून के बारे में, एक औरत के बारे में क्या बताती है। हम देखेंगे पैदाइश की किताब में से और सीखेंगे कि किस तरह दौरे हाजिर में आज की जो खातून है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी हिम्मतों का पहाड़ है। तो मेरे अजीजों, आइए देखते हैं कि खुदा ने जब पहली खातून को खल्क किया तो किस तरह किया। तो आइए मेरे साथ खोलिए किताब मुकद्दस। हम देखेंगे पैदाइश की किताब और उसके 2 बाब की 18 से 22 आयात। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। और खुदा ने कुल दश्ती जानवरों और हवा के कुल परिंदे मट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चौपायों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानद ना मिला। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइज़ बरकत हो। मेरे अजीजों, ये थी तख्लीक कुरैश की पहली औरत की, वो औरत जो हमें माँ के उस अजीम रुतबा पर जो फाइज है और जो कुल बनीनो इंसान की माँ कहलाती है। तो मेरे अजीजों, कुरैश की इस पहली औरत की तख्लीक के बारे में हमने पढ़ा। हमने देखा कि किस तरह खुदा ने औरत को तख्लीक किया। आइए देखते हैं कि आज का खास दिन, खवातीन का ये आलमी दिन जो हम मना रहे हैं, वो हम क्यों मना रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, किस तरह वो वजूद में आया और किस तरह आज का दिन हम मना रहे हैं। तो इस उन्वान को पेश करने के लिए और वुमेन्स डे की हिस्ट्री को बताने के लिए मैं दावत दूंगी मिसेस मारिया को कि वो हमें वुमेन डे की हिस्ट्री बताएं।
جی سسٹر، سب سے پہلے تو میں خدا باپ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خدا باپ نے میری زندگی میں پھر سے یہ موقع دیا کہ ہم اس دن کو منا سکیں، اور اس کے بعد ہوشنا ٹی وی کے آنریبل پرسنالٹیز کا، جیسے سر ڈیور صاحب ہیں، میڈم مرسی ڈین صاحب ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے پھر سے مجھے اپنے سیٹ پر مدعو کیا کہ ہم جو ہے وہ خدا کے کلام پاک میں سے عورت کے بارے میں سیکھ سکیں اور دوسروں کو بھی بتا سکیں۔ اور سسٹر، آج جو ہم دن منا رہے ہیں، جو پیسیج ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے، اس میں سے میں 22ویں آیت جو ہے وہ پھر سے ایک دفعہ ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اور خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی، ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ آمین۔ آمین۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ عورت جو ہے وہ ملا ہے، جو خدا باپ نے آدم کے لیے اس کی پسلی میں سے جو ایک عورت کو بنایا۔ اور سسٹر، جب ہم دیکھیں عورت کے لیے تو بائبل میں یا ویسے جو انگلش میں ورڈ یوز ہوا ہے وہ وومن ہے، اور جب ہم اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ترجمہ جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ملتا ہے کہ مددگار، یعنی عورت جو ہے وہ ایک مددگار کے طور پر بنائی گئی۔ جیسے خدا باپ نے دیکھا کہ باغ عدن میں خدا باپ کو آدم کی طرح کا کوئی بھی نہیں ملا، اس کی مددگار کوئی بھی نہیں ملا، تو خدا باپ نے یہ ضرورت محسوس کی کہ میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں۔ جیسا کہ سسٹر جی ہم جانتے ہیں کہ آج ہم خواتین کا عالمی دن منا رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کی ہسٹری کے بارے میں بھی تھوڑا سا سیکھیں کہ یہ کب شروع ہوا۔ اور اس دن کا آغاز جو ہے وہ امریکہ کی نیو یارک کے شہر کی عورتوں نے کیا، اور 1907 عیسوی میں انہوں نے کیا، 8 مارچ 1907 عیسوی میں۔ وہ عورتیں جو تھیں وہ گارمنٹس کی ورکرز تھیں، اور انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ہم مردوں کے شانہ بشانہ حقوق ملیں، تو انہوں نے سڑکوں پر مظاہرے کیے تاکہ ہمیں وہ سارے رائٹس دیے جائیں جو کہ مردوں کو دیے جاتے ہیں۔ اور دیکھتے دیکھتے یہ تمام دنیا میں دن جو ہے وہ پھیل گیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ بہت سارے فیلڈز ہیں، ٹیچنگ میں، آج کل تو میں پچھلے دنوں میں پڑھ رہی تھی کہ فائر بریگیڈز جو ہیں اس میں بھی ایک فرسٹ وومن جو ہے وہ پاکستان سے ہے، اور وہ بھی کام کر رہی ہے، جو کہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اب وہ عورتیں اس کام میں بھی شامل ہو گئی ہیں۔ اور ہم اگر دیکھیں خدمت میں دیکھیں عورت کی اہمیت تو وہ بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایک پاسٹر جو ہے ان میریڈ ہو تو اس کے لیے فیلڈ میں جانا، خدمت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر وہ میریڈ ہو تو لوگ جو ہے اسے ایزیلی ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کو اپنے گھروں میں ویلکم کہتے ہیں، اور عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کے ساتھ مددگار ہے، کیونکہ خدا باپ نے عورت کو مددگار کے طور پر خلق کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں عورت جو ہے وہ احساسات کی حرارت سے بھی پگھلتی ہے۔ عورت ایک موم بتی کی مثال بھی پیش کرتی ہے، اگر اس کو ذرا سے بھی احساسات مل جائے، محبت ملے، تو وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک عورت ہی ہے جو پہاڑ کی بھی مثال قائم کرتی ہے۔ اگر وہ کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتی ہے تو وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتی، چاہے اس کے لیے بارہا بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے جو عورت ہے وہ بہت مشکل سروائیو کرتی ہے، لیکن وہ ایک کام کو کرنا کی ٹھان لیتی ہے تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتی ہے، کر گزرتی ہے۔ اور عورت کی اہمیت جو ہے وہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ اگر خدا آپ کے کلام میں لکھا ہے جس کو بیوی ملی اس کو تحفہ ملا، اگر ہم بہنیں جو ہیں اپنے خاوند کے لیے تحفہ بننا چاہتی ہیں تو ہم ان کے تمام احکامات پر عمل کریں۔ کلام اقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ملتا ہے کہ جس کو بیوی ملی اس کو تحفہ ملا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مردوں کے لیے تحفے کے طور پر جو ہے وہ اپنی تمام سرگرمیوں کو ہے وہ پیش کریں، تاکہ ہمارے خاوند جو ہیں یا جو بھی ہیں وہ یہ سمجھے کہ یہ ہمیں خدا باپ کی طرف سے تحفہ ملا ہے، اور یہ محسوس کریں کہ میرا جو ہے تحفہ وہ خدا باپ نے مجھے بہت اچھا دیا ہے تحفہ۔ یہ تمام سرگرمیاں جو ہے اگر ہم اس کی فیملی میں رہتے ہوئے اس کے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، اکثر ہم دیکھیں بہت ساری بہنیں جو ہیں وہ ورکنگ وومن نہیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنے خاندان کو سنوارنے کے لیے بہت سارے کام کرتی ہے۔ اگر ایک مرد ہے وہ اپنے بچوں کے روزی کمانے کے لیے باہر چلا جاتا ہے
تو اس کے پیچھے جو ہے تمام سرگرمیاں جو وہ ایک عورت سر انجام دیتی ہے. ایک عورت جو ہے وہ ایک گھر کو سنوارنے میں بہت زیادہ جو ہے اس کا رول ہوتا ہے. ایک عورت جو ہے کہتے ہیں سوئی کے ناکے سے اپنا گھر سنوار لیتی ہے, کیونکہ عورت کو پتہ ہے کہ میں نے کس طرح سے یہ کام جو ہے مینجمنٹ جو ہے, ایک عورت مرد کا کام ہے صرف روپیہ پیسہ لا کر اور اپنی بیوی کو دینا, کہ وہ آگے جو ہے گھر کو کیسے مینج کرنا ہے وہ عورت کا کام ہے. بچوں کے اخراجات کس طرح سے اس نے مینج کرنے ہیں, فیملی میں بہت زیادہ جو ہے ضروریات جو ہے ان کے سامنے آ جاتی ہے, اس کو وہ دیکھنے کی کوشش کرتی ہے اور پورا کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اگر ایک کہتے ہیں سگر بیوی جو ہے نا, سگر بیوی جو ہے وہ اور گھر کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیتی ہے, اور اگر وہ اپنے بچوں کی پرورش جو اچھے طریقے سے کرتی ہے, معاشرے میں رہتے ہوئے بھی وہ خدا کے کلام اقدس کو بھی اگر اپنے دل میں رکھتی ہے تو اپنے بچوں کو بھی آگے وہ کنورٹ کرتی ہے کہ میرے بچے بھی جو ہیں وہ خدا کے کلام کو سیکھیں, تاکہ وہ معاشرے میں بھی سروائیو کریں اور اپنے مذہب کے بارے میں سیکھیں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ جتنی دیر تک ہم اپنے مذہب کے بارے میں نہیں جانتے ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. اور ایک عورت اگر ہم دیکھیں تو وہ بہت سارے رشتے بھی نبھاتی ہے. وہ ماں کا رشتہ نبھاتی ہے, بہو کا, بہن کا, بیٹی کا رشتہ بھی نبھاتی ہے, اور اگر وہ ماں کا رشتہ نبھا رہی ہے تو وہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرتی ہے. ایک بہت بڑے جرنیل کا کہنا ہے, نپولین بوناپارٹ کا, کہ تم مجھے اچھی مائیں دو تو میں تجھے ایک اچھی قوم دوں گا. اور اگر ایک اچھی ماں جو ہے وہ ایک قوم کو اچھی کو جنم دیتی ہے تو خدا باپ ہمیں اچھی مائیں, اچھی بیوی اور ایک اچھی عورت بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. میرے عزیزوں, ہم نے ابھی سیکھا کہ کس طرح خواتین کے عالمی دن کا آغاز ہوا, اور کس طرح ایک کارخانے میں کام کرنے والی خواتین نے جو کپڑے کے ایک کارخانے میں کام کرتی تھی, کس طرح مل کر انہوں نے یہ عزم جو ہے وہ عوام پر اور عورتوں میں اجاگر کیا, اس چیز کو اجاگر کیا کہ ہمیں اپنے حقوق جو ہے وہ چاہیے, ہمیں اس دن کو منانا ہے, ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں. میرے عزیزوں, کہنے کو ایک خاتون ان پھولوں کی طرح نرم و نازک ہے, لیکن وہ تب تک جب تک اسے پیار ملتا رہے. جب اس خاتون کو آپ پیار دیں گے تو ان پھولوں کی طرح وہ مہکتی رہے گی, لیکن جب ایک خاتون کا دامن پیار سے خالی ہو جائے گا تو یہی پھول خاردار کانٹوں میں تبدیل ہو جائے گا. ہم گلاب کے پھول کی بہت تعریف کرتے ہیں, عورت کی مثال بھی ایک گلاب کے پھول کی طرح ہے. آپ اسے حفاظت سے, پیار و محبت سے رکھیں گے تو وہ ہمیشہ مہکتی رہے گی, آپ کو خوشبو دے گی, اپنی خوبصورتی سے آپ کو لبھاتی رہے گی. لیکن اگر آپ اسے نفرت دیں گے, آپ اسے تانا زن کریں گے, آپ اس کی زندگی کو اذیتوں سے, نفرتوں سے بھر دیں گے, تو وہ گلاب کے ان خاردار کانٹوں کی طرح ہو جائے گی اور پھر آپ کی ہی زندگی میں وہ چبھنے لگے گی. تو میرے عزیزوں, آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنے گھر کی خواتین کو کس طرح رکھتے ہیں. آپ کے گھر کی خواتین کے چہروں کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا لیں گے کہ آپ نے ان کو کس طرح رکھا ہے. اگر ایک عورت کا چہرہ ہنستا مسکراتا ہے, وہ اس بات کا ضامن ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسے مرد گھر میں بسیرا کر رہے ہیں جن کو ان کی ماؤں نے شہزادوں کی طرح جن کی پرورش کی ہے. وہی شہزادے اپنی بیویوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی ماؤں کو عزت دے سکتے ہیں. میرے عزیزوں, خواتین کے اس عالمی دن پر ہم جو بھی بات چیت کر رہے ہیں وہ خواتین کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہے, خواتین کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ آپ کوئی عام چیز نہیں ہے. خدا نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے. پوری خلقت میں جب خدا نے سب کچھ بنا لیا, تب آخر میں جا کر اگر خاتون کو بنایا تو وہ بہت خاص تھی. آدم کی زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے خدا نے اس عورت کو بنایا تھا تاکہ وہ اس کی مددگار بنے اور وہ اس کی زندگی کو 4 چاند لگا دے, جو کہ حوا نے لگائے بھی. تو اس بات کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے اور میں دعوت دوں گی سسٹر راحت کو کہ وہ خواتین کے عالمی دن پر اپنا اظہار خیال بیان کریں. تو سسٹر راحت. تھینک یو سسٹر جی. جب ہم ایز اے خادمائیں ہوتے ہوئے جب ہم آج خواتین کے عالمی دن پر بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے, جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں پرانے عہد نامے کا, تو وہاں پر ہم ایک عورت ہے جس کا نام روت ہے, اس کے بارے میں جب ہم اس کی کہانی کو سنتے ہیں, کیونکہ جتنی بھی عورتیں بائبل کی ہیں ان کے جب نام آئے ہیں تو ان کے کردار کے حساب سے آئے ہیں, کیونکہ ان کے کردار اس طرح کے تھے کہ ان کا نام آج تک بائبل میں ہے. بالکل خدا کے کام میں جب ہم روت کی کہانی پر غور کرتے ہیں کہ جب اس کا سسر علی ملک یروشلم کو چھوڑ کر وہ مواب کے ملک میں گیا تو اس کے ساتھ اس کے 2 بیٹے تھے, اس کی بیوی تھی. جب اس کے بیٹے, اس کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے بیٹوں
की शादियां एक मुआबी औरतों के साथ हो गई, तो थोड़े ही टाइम के बाद उन दोनों बेटों की भी डेथ हो गई। जब अलीमेलेक की डेथ हो गई, उसके बेटों की भी डेथ हो गई। जब वो मर जाते हैं तो जब हम नोमी को देखते हैं कि उसकी 2 बहुएं थी, एक रूथ और दूसरी का नाम उर्फा था, और जब वो चाहती है कि अब इस मुल्क में मेरा कोई साथी नहीं है, मेरे बेटे भी मर गए हैं, तो हम देखते हैं कि वो अपनी बहुओं को कहती कि अपने घर वापस चली जाओ। लेकिन वहाँ पर उसकी जो बड़ी बहू होती है वो वापस चली जाती है, और जो रूथ होती है वो अपनी सास के साथ साथ चलती है और उसको कहती है कि मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। जब हम एक वफादार औरत के बारे में देखते हैं तो हमें रूथ की कहानी मिलती है, क्योंकि रूथ ने क्या किया, अपनी सास के साथ वफादारी की। और जब वो उनको मना करती है, कहती है कि अब मैं जवान नहीं हूं कि तुम लोगों के लिए बेटे पैदा करूं, कि तुम हमारी शादियां हो सकें। फिर उसने अपनी बहुओं को कहा कि तुम अपने मैके वापस चली जाओ। बड़ी बहू वापस चली जाती है। जब छोटी बहू उसको मिलती है तो उसको कहती है कि मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, जो तेरा खुदा वो मेरा खुदा। जहां पर हम देखते हैं कि एक वफादार बहू नोमी की, वो उसके साथ यरूशलेम में आती है, वहां पर वो अपनी सास का ख्याल रखती है, उसके खाने पीने का, उसके लिए वो काम करती है। तो हम उसकी वफादारी को देखते हैं कि खुदा ने उसके लिए जलाली काम किया। और जो रूथ थी वो 11वीं पुश्त में से थी, क्योंकि खुदा की तरफ से इन पर लानत थी मोआब के मुल्क के लोगों पर। तो वो रूथ उसकी 11वीं नस्ल में से थी जो खुदा के पास आई और उसने कहा कि जो तेरा खुदा वो मेरा खुदा। हम देखते हैं कि जब लोग खुदा के साथ वफादार होते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारियों को क्या करते हैं, पूरा कर सकते हैं। जब हम इसके लिए हवाला देखेंगे मिसाल की किताब और उसका 31वां बाब और उसकी 12वीं आयत में देखेंगे, वो अपनी उम्र के तमाम अय्याम में उससे नेकी ही करेगी, बदी ना करेगी। जो वफादार औरतें हैं, जिस तरह हम देखते हैं कि खुदा ने आदम को बनाया, उसके साथ क्या बनाया, मददगार। इस दुनिया में रहते हुए जब शादियां हो जाती हैं तो खुदा उनको एक मददगार देता है। जब उनकी वो मददगार होती हैं तो उनको चाहिए कि वो अपने ख़ानदानों के साथ, अपने साथी के साथ, अपने बच्चों के साथ क्या करें, वफादारी करें। वो उनके हर रिश्ते को वफादारी से पूरा करें। जिस तरह हम देखते हैं कि सारा क्या थी, एक वफादार बीवी थी। जब हम देखते हैं कि इब्राहिम को खुदा ने कहा कि तू मेरे पीछे चल, तो वहां पर इब्राहिम ने उज़र पेश नहीं किया, उसकी बीवी ने भी नहीं किया। आज हम औरतें होते हुए कि हम छोटी सी बात होती है अपने हस्बैंड को बताते नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते। हम बाइबल की औरतों के बारे में देखें तो वो उज़र पेश नहीं करती, तो वहां पर सारा क्या करती है, साथ साथ अपने हस्बैंड के चलती है। तो खुदा ने क्या किया, उनको कौमों का बाप बनाया और सारा को खुदा ने बेटे जैसी बरकत दी। फिर हम आगे चलते हैं, फिर खुदा ने रिबका को क्या दी, तो आम दिए। उसकी क्या थी, वो बहू थी, खुदा ने उसको बरकत दी। उसने क्या किया, उसने वफादारी की खुदा के साथ। जब उसके बेटे उसके पेट में मजम्मत करते हैं तो फिर वो खुदा से दुआ करती है, तो खुदा उसको बताते हैं कि तेरे पेट में तो आम है और छोटा बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। जब हम देखते हैं कि जो औरतें अपने घर के साथ वफादार होती हैं, अपने खुदा के साथ वफादार होती हैं तो खुदा उनको उनकी दुआओं का जवाब देता है। जब हम नए अहदनामा में आते हैं, खुदा यीशु मसीह की माँ के बारे में हम देखते हैं। जब फरिश्ता उसके पास आता है तो उसको कहता है कि सलाम तुझको, तो वो उसको सलाम करता है, तो वो कहती है कि ये कैसा सलाम है। वो डर जाती है, उसको कहता है कि तू यीशु मसीह की माँ बनेगी, तू हामला होगी रूल कुद्दस के वसीला से। तो वो इन बातों से घबरा नहीं जाती, वो क्या करती है, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। क्या आज औरतें होते हुए हम खुदा से ये बातें करती हैं कि खुदा की मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो? हम औरतें हैं, खुदा ने हमें खास बनाया है, खुदा ने हमें हिम्मत दी है, ताकत दी है, इसीलिए खुदा ने हमें मददगार बनाया है, हमें माएँ बनाया है, हमें बेटियां बनाया है। औरत हर किरदार में देखते हैं तो औरतें, बेटियां जो हैं अपने वालिदैन की सपोर्ट करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं। जब वो अगले घर चली जाती हैं तो फिर वो एक बीवी, अच्छी बीवी का किरदार अदा करती हैं, और जब उनके बेटों की शादियां हो जाती हैं वो एक अच्छी सास का किरदार अदा करती हैं। फिर उसके बाद उनकी नस्लें जो हैं वो अच्छी होती हैं। और जब हम देखते हैं कि जिन औरतों के बहुत सारे पॉइंट आते हैं कि औरतें हर काम में आ गई। जिस तरह हम देखते हैं कि खुदा ने हमें खिदमत के लिए चुन रखा है, हम अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर ट्रेनिंग में हैं, तो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस काम के लिए कि खुदा ने हमें अपने लिए, कलाम में लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। तो इस बात के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें अपने काम के लिए चुना है। तो
تو جب ہم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ فیلڈ میں جاتے ہیں تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. وہ ہمیں دیکھ کے خوش نہیں ہوتے بلکہ جو ہمارے اندر کام کرتا ہے, جس کی مرضی کو ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. اور یہ خداوند کی شکر گزاری ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ اس بنانے والی ذات کا کمال ہے جس نے ہمیں عورت بنا کر اس دنیا میں لایا اور اس نے ہمیں مرد کے ساتھ جوڑا تاکہ ہم اس دنیا کو کیا کریں, سنوار سکیں. اپنے ان تمام رشتوں کو ہم معاشرے میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ عورتیں کام کرتی ہیں. میرے ہسبینڈ آرمی میں تھے تو میں نے بہت ساری لیڈیز کو دیکھا, وہ ٹریننگ کرتی ہیں, آرمی میں ہوتے ہوئے بہت سارے کام کرتی ہیں لیڈیز. تو میں کبھی کبھی پریشان بھی ہوتی ہوں, کہتی ہوں کہ لیڈیز اتنے سارے کام کرتی ہوں کیونکہ میں ایک ہاؤس وائف ہوں. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کو کیا دیے, عقل, حکمت اور دانائی دی ہے. جس طرح ہم مثال کی کتاب اس کا 31واں باب اور اس کی 15ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں, وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے. جب ہم عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مارننگ میں, گاؤں کی لیڈیز کو دیکھیں تو وہ مارننگ میں اٹھتی ہیں, وہ گھر کا ٹوٹلی کام کرتی ہیں, وہ اپنے جانوروں کا خیال رکھتی ہیں, وہ اپنے گھر کا خیال رکھتی ہیں, اور بڑی وہ کیا ہوتی ہیں, مضبوط قسم کی عورتیں ہوتی ہیں. اور ہم بھی گاؤں کے ہیں لیکن جب ہم ان کے کام کو دیکھتے ہیں وہ پورا ڈے ورکنگ میں ہوتی ہیں. وہ اپنے خاندان کو کیا کرتی ہیں, سنوارتی ہیں, وہ اپنے خاندانوں کے لیے کام کرتی ہیں. آج ہمیں اپنے معاشرے کے لیے ترقی کرنے کے لیے ہمیں خدا کے کلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے. جب ہم خادمائیں ہیں تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. ہم عورتیں ہوتے ہوئے اپنی بیٹیوں کی, اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کریں تاکہ وہ معاشرے میں سروائیو کر سکیں. جس طرح ہم میڈم جی کو دیکھتے ہیں, اور میں بہت ہی امپریس ہو رہی تھی ان کی شخصیت سے. جب ہمارا سیمینار تھا تو وہ فل نائٹ انہوں نے سیمینار میں ہمارے ساتھ تھیں, اور ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں میڈم جی کو کہ میڈم جی اتنے بڑے کام کو سنبھالتی ہیں, اور اس سے ہمیں بڑی تقویت ملتی ہے کہ خداوند نے ان کو زندگی سلامتی دی ہے, کہ خداوند ہمیشہ اپنی بندی کو اپنے جلال کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کرے. آمین. آمین. بڑی خوبصورتی سے آپ نے اپنے عنوان کو بیان کیا. گاڈ بلیس یو. میرے عزیزوں, ہم نے ابھی سیکھا کہ کس طرح عورت وفادار ہوتی ہے. میرے عزیزوں, یہ عورت ہے جو وقت آنے پر مرد بھی بن جاتی ہے. کہنے کو ایک بیٹی ہوتی ہے لیکن جب یہ دیکھتی ہے کہ گھر کی ذمہ داری کون نبھائے گا تو وہ گھر کا بیٹا بھی بن جاتی ہے. میرے عزیزوں, یہ وہ بیٹی ہے جو شادی کے بعد بھی اپنے گھر والوں کی, اپنے ماں باپ کی فکر میں مبتلا رہتی ہے. اسے اپنے گھرانے کی بھی فکر ہوتی ہے, اور جن ماں باپ کو وہ پیچھے چھوڑ آئی ہے ان کے بارے میں بھی وہ فکر مند رہتی ہے. وہ کہتی نہیں ہے, دکھاتی نہیں ہے, لیکن اپنے من ہی من میں وہ فکر کرتی رہتی ہے. وہ موقع آنے پر ایک بیٹا بن جاتی ہے, موقع آنے پر گھر کا مرد بن جاتی ہے, اور اپنے گھر کی کفالت بھی کرتی ہے. میری پیاری بہنیں جو مجھے دیکھ رہی ہیں, خاص طور پر وہ جن کے گھر کی کفالت والے مرد ان کے ساتھ موجود نہیں ہیں, جو خدا کے پاس چلے گئے ہیں, ان بہادر عورتوں کو میں سلام کرتی ہوں جو اپنے گھر کا مرد بن کر اپنے گھر کی کفالت کر رہی ہیں. میرے عزیزوں, یہ خداوند کی وہ ہمت ہے جو وہ ان عورتوں کو دیتا ہے کہ جب ان کے پاس ان کا شوہر نہیں رہتا تو وہ ایک مضبوط مرد کی طرح بن کر اپنے گھرانے کی کفالت کر رہی ہوتی ہیں, اپنے گھرانے کو سنبھال رہی ہوتی ہیں. یہ ایک نازک سی عورت ہوتی ہے جو وقت آنے پر ایک بہت ہی مضبوط پہاڑ اور چٹان میں تبدیل ہو جاتی ہے. عورتوں کے اس عالمی دن پر ہم عورتوں کی ہمت کو سلام کریں گے. اور میرے عزیزوں, بھی وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. معلومات کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. ہم آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ بنے رہیے گا.